وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے مختلف خصوصیات کی بنا پر فضائل و مناقب اور درجات رکھے ہیں. انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام وہ سب سے زیادہ فضیلت والے مرتبہ پہ فائز ہوتے ہیں، اور یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی، ایک بہت بڑا شبہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ رائج ہے، سارے انبیاء اپنے فضائل و مناقب میں اپنے درجات میں برابر نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت چونکہ برابری کی بنیاد پہ ہے، اور اگر ان کی تفریق کی بھی جائے تو انبیاء سارے ایک درجہ پہ ہوں گے، صحابہ سارے ایک درجہ پہ ہوں گے، تابعین سارے، ولی سارے، صدیقین، شہداء یہ سارے ان کے علیحدہ. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ 3 سپارہ اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العالمین نے رسول بنائے اور وہ رسول سارے برابر نہیں. ان میں کچھ رسولوں کو خاص فضیلت و فوقیت حاصل ہے، کچھ سے اللہ نے کلام کیا. قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. کچھ سے اللہ نے کلام کیا، کچھ کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. لہذا یہ سوچ اور یہ نظریہ غلط ہے کہ سارے رسول آپس میں وہ برابر ہیں. نہیں، بالکل اسی طرح ایک عمومی نظریہ، ایک عمومی خیال، اور معذرت کے ساتھ وہ بڑے حق کے اوپر، منصب کے اوپر فائز مسالک علماء، اور وہ بھی یہ جملے عام کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مرتب ہیں یہ چاروں ولی ابو بکر عمر عثمان ہے. یہ غلط جملہ ہے. بیان کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ برابر ہے. انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہیں، لیکن سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی آپس میں برابر نہیں. اللہ نے ان کے بھی مرتبے رکھے ہیں، اللہ نے ان کے بھی مقام رکھے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی اچھی اور بڑی واضح ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی حیات طیبہ میں ہی ہم لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا تھا. یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ نے یہاں بھی وضاحت فرمائی ایمان لانے والے بتھیرے ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کے موقع پہ موجود تھے. کم و بیش تعداد یہ نقل کی جاتی ہے، لیکن کیا وہ سارے برابر تھے؟ سب کا درجہ نہیں. اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان میں سے فضیلت وہ لے گئے جو سبقت لے گئے ہیں، جو ایمان لانے میں پہلے آگے تھے، جنہوں نے زیادہ قربانیاں دی، جنہوں نے تکالیف برداشت کی، جنہوں نے سارے معاملات، وہ سبقت لے گئے ہیں، سارے برابر نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موازنہ کیا کرتے تھے، ہم بحث مباحثہ کرتے تھے، مکالمہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے صحابہ میں افضل کون ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل، تو
تو صحابہ میں سب سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے ہم ساروں کا اتفاق اور اجماع ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سارے صحابہ کا آپس میں اس بات پہ اتفاق تھا، اجماع تھا. ہماری بحث و مباحثہ کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کہتے پھر ہم بحث کرتے تھے اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہم سب کا اتفاق اور اجماع ہوتا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امت میں یہ دوسرے نمبر پہ، صحابہ میں یہ دوسرے نمبر پہ آنے والے. کہتے ہیں ہمارا اجماع اور اتفاق ہوتا تھا کہ یہ سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ہے. کہتے ہیں پھر ہم بحث کرتے تھے، پھر ہم مکالمہ، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، پھر ہم بحث مباحثہ کرتے تھے، مکالمہ کرتے تھے ان دو کے بعد افضل کون ہو سکتا ہے. ہم سب کا اجماع اور اتفاق ہوتا تھا کہ اگر ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر پہ کسی کی فضیلت ہے تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ، سب کے رضی اللہ تعالی ان کا مقام ہے، ان کا درجہ. اور کہتے ہیں یہ آخری درجہ ہوتا تھا. توجہ کے ساتھ کہتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے تھے بس پھر اللہ نے جو جو تفریق رکھی ہے، جو جو تقسیم، ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے تھے، ان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کرتے تھے. اس کے بعد ہم بات ختم کر دیتے تو پھر کہتے تھے اللہ نے جس جس کا جو جو منصب، جو جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جان. یہی حدیث مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، انہوں نے اپنے باپ سے یہ سوال. جب روافظ یہ خیال پیدا کرتے نا، شبہ پیدا کرتے ہیں علی کا پہلا نمبر، انہی کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے. ان کے بیٹے نے پوچھا تھا اپنے باپ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی آپ کے خیال میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں نمبر کس کا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہم سب کا اجماع اور اتفاق تھا، وہ سب سے بہتر تھے. کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے فوراً بلا جھجک فوراً کہنے لگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہمارا اجماع اور اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے، درمیان میں کوئی نہیں. کہتے ہیں مجھے پتا تھا، عبد الرحمان کہتے ہیں مجھے پتا تھا، اب میں نے سوال کیا تو نام عثمان کا آنا ہے. میں نے کہا ابا جی آپ کا نمبر کہاں گیا؟ صحیح واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود. کہنے لگے میں نے سوال کیا پھر آپ کا نمبر؟ کہنے لگے میں تو عام مسلمان ہوں، میرا تو عام درجہ ہے، میں اپنے آپ کو خواہش میں شامل ہی نہیں کرتی. ان کی عزت کے ساری تھی. خیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ اجماع اور اتفاق تھا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بعد امت میں اگر تیسرے نمبر پہ کسی صحابی کا نمبر آتا ہے تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کا نمبر آتا ہے. آج انشاءاللہ العزیز چونکہ ان کا یوم شہادت ہے اور اتفاق ایسا ہے 18 ذوالحجہ اور جمعہ کا دن ہی تھا جب ان کو شہید کیا گیا. ان کی ذات کے حوالے سے ایک سبائی گروپ ہے. حضرات محترم آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں اختلافی باتیں نہیں کرتا ہوتا. میری کوشش ہوتی ہے میں فرقہ وارانہ گفتگو نہ کروں، میں ایسی باتوں کا تذکرہ نہ کروں جو آپس میں اختلافات کی بنیاد بن سکے یا جن کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا سکے. میری حت الامکان کوشش ہوتی ہے ایسے موضوعات سے بچ کے چلتا ہوں، لیکن کچھ باتوں کی وضاحت بڑی ضروری ہوتی ہے، کچھ حقیقت بتلانا بہت لازم و ملزوم ہوتا. یہ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے آپس میں اختلافات کو بیان کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، ان کا آپس میں پھٹا بیان کرنا، یہ کہنا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، ان کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ملوکیت کے اوپر جنگ تھی، یا ان کے درجات کے اوپر بحث مباحثہ تھا، یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گروپ اصل میں آج کا نہیں. بڑی توجہ کے ساتھ میں ان کی ہسٹری آپ لوگوں کو سنانے سمجھانے لگا ہوں جس کی بنیاد پہ آج ہمیں سارا یہ جمعہ بیان کرنا پڑ رہا ہے. یہ گروپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تخلیق پا گیا تھا. عبداللہ بن سبا یہ منافقین کا سردار تھا جس نے یہ سبائی گروپ تشکیل دیا. یہ یہودی تھا،
पूरी हिस्ट्री आपको सारी तरीकी किताबों में, इस्लामी किताबों में मिल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत पाई, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को ज़हन नशीन करना है, अपने अहले खाना को बतलाना है, अपने बच्चों को समझाना है, सिखलाना है। ये हमारी बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचने से पहले दो कबाइल थे, ओस और खिजरज। उन दोनों ने मुत्तफिका तौर पे यह फैसला किया था कि हम अपना सरदार अब्दुल्ला बिन सबा को मुकर्रर करेंगे। बाकायदा तौर पे तारीख की किताबें मौजूद है। इसको जो ताज पहनाया जाना था, उसकी लड़ियां तैयार हो रही थी। इसकी सरदारी इस कदर उसकी तश्कील हो चुकी थी, इस कदर उसकी तौसीक हो चुकी थी कि बाकायदा इसके ताजपोशी के लिए ताज तैयार किया जा रहा था और उसकी लड़ियां तैयार हो रही थी। जब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंच गए, अब औस और खिजरज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, फौरन मुसलमान हो गए। सारे कबीले, पूरे कबीले, अंबिया अपने इलाके के सरदार हुआ करते हैं, उन्होंने बिला रोको टोक, बिला झिझक, उन्होंने फौरन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार मुंतखब कर लिया। ऐलान कर दिया कि सारी सरदारियां खत्म, सारी ओहदेदारियां खत्म। अब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबी बन के हमारे पास आ गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है, लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे सरदार हैं। अब्दुल्ला बिन सबा को सबसे ज्यादा तकलीफ थी इस बात की कि मेरी सरदारी के ऊपर कदगन लग गई। मैं सरदार बनने लगा था, अगर थोड़ा लेट हो जाते या ना आते तो मैं पक्का पक्का सरदार था। बनी बनाई सरदारी छीन गई। ये दर्द सारों को समझ में आएगा। माजरत के साथ बात बिला झिझक, बिला बेतुका से निकलने लगी है। सरदारी छिन रही हो, सीट जा रही हो, अब लफ्ज आपको समझ आ जाएगा। सीट जा रही हो, ओहदा जा रहा हो, तो बड़ों बड़ों को बड़ी बड़ी तकलीफ होती है, फिर बड़ा कुछ बका जाता है, फिर बड़ा कुछ बोला। हार के ऊपर बयान और दावे, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनकी कोई वक़्त। ये तो जलन होती है ना, जो जलन में बकवासियात निकल रही होती है और मलगूजात पक रहे होते हैं। मैंने सिर्फ इशारा देना था, बाकी बातें आप समझ। हर जमात की तरफ से, हर फिरका की तरफ मसाजिद की ओहदेदारी छीनी जा रही हो तो अल्लाह की कसम मसाजिद के खिलाफ लोग हो जाते हैं। मामूली ओहदे छीने जा रहे हो तो लोगों की असलियत खुल के सामने आना शुरू हो जाती है। इनकी हकीकत क्या है, इनके हालात क्या है, इनके मामलात क्या है, इनकी नेकनामी क्या है, इनकी मोहब्बत और इनका खुलूस क्या है, सारे का सारा पारा पारा हो जाता है। जरा किसी से किसी का ओहदा छीन के देखिए। बिल्कुल यही काम अब्दुल्ला बिन सबा ने किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ओहदा मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की वजह से सरदार बना दिया गया। इसको बड़ी तकलीफ थी। इसने कोशिश की कि किसी तरीके से अपनी सरदारी को दोबारा मोटिवेट करे, लेके आ। हाल को बांध ही नहीं था सकता। जिनका सरदार बनना था वो सारे मुसलमान हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो चुके। इसने इस्लाम का ढोंग रचाया, अंदर से पक्का परले दर्जे का मुनाफिक बंदा। इसने जाहिरी लिबादा उड़ा के जी ठीक है, सारे अगरचे मुसलमान हो रहे हैं चूंकि, तो मैं भी लिहाजा मुसलमान हो रहा हूं, मेरा काफिर रहने का कोई मतलब तो बनता नहीं। मुसलमान हुआ, दिल में बुग़्ज़ था, हसद था, कीना था। इसने मुसलमानों के अंदरूनी हालात का जायजा ले, उठना बैठना मुसलमानों के साथ, सारा दिन इसका मुसलमानों के साथ गुजर, उनके अंदरूनी हालात का जायजा लेना शुरू। इसको समझ आ गई कि मुसलमानों को किसी तरीके से आपस में तोड़ा नहीं जा सकता। इनको अल्लाह की मदद हासिल है। दीन हक ये गालिब आके रहना, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कुरान करीम का फैसला हो चुका है। इन्होंने गालिब आने ही आना है। इनको अब शिकस्त नहीं दी जा सकती, इनके साथ लड़ा नहीं जा सकता, झगड़ा नहीं जा सकता, मुखालिफत नहीं की जा सकती। कोशिश ये की कि इनके अंदर शामिल होकर इनको तोड़ा जाए। इसने जो चाल चली वो चाल दरअसल ये थी, इनमें आपस में इख्तिलाफात को हवा दी जाए, ये कोशिश की जाए, ये पैगाम दिया जाए कि नहीं हक फलां का बनता है, मिल फलां को रहा है। देखिए जी देखिए, सीट तो उसकी बनती है, मिल उसको गई है, ये ज्यादती हो रही है, ओहदा इसका बनता है, मिल उसको गया। ये वो पहला बंदा था जिसने जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक ये बकवासात शुरू की थी कि हुआ ये वही अली है जो आसमान पे अल्लाह बन के बैठा है। ये सबसे पहला बंदा था जिसने ये नजरिया, और आज तक उसकी नस्ल चल रही है। आज भी आपको वो अफराद मिलेंगे जो जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक ये जुमले कहते हैं। मैं आज या कल अल्लाह की कसम पढ़ रहा था, एक गाड़ी के पीछे शेर लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ने आपको काबा में पैदा इसलिए किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सरासर झूठी और मन गढ़ा दवा, ताकि सारी दुनिया आपको सजदा करे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह।
یعنی علی کو خدا بنا کے پیش کر، یہ سب سے پہلے نظریہ پیش کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ پھر اس نے یہ لڑائی شروع کروائی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خلافت آپ کو سونپ کے گئے، امامت کروا کے گئے سارے اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ طریقہ نہیں بنتا، حق علی کا بنتا ہے، چونکہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور ان کی قربانی، لہذا ان کا اس کی باتیں ریجیکٹ ہوتی رہی، قبول نہیں ہوتی رہی۔ مسلمان اسٹرانگ تھے، قوت میں تھے، طاقت میں تھے۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رہا، اس نے وہاں پہ یہ فتنہ ڈالنے کی کوشش نہیں، اب تو حق علی کا بنتا تھا، عمر فاروق کا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نامینیٹ کر کے گئے تھے، ساری امت کا اجماع ہوا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نامزد ہوئے۔ ان کی حیات طیبہ میں ان سے ڈرتا تھا، وہ بڑے اسٹرانگ تھے، طاقتور تھے، غصے والے تھے، فتنہ عروج نہیں پا سکا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا تو اس کے سارے گروپ کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ کیوں؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نرم مزاج تھے، انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ابھی آپ کو سناؤں گا، تذکر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کے ان کو کہتے تھے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ، عثمان ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیسر و کسرا کو ناکوں سے چبوائے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے فارس کی قوتوں کو تباہ و برباد کر، ہمارے مقابلے میں بڑی بڑی قوتیں، ان کا حال ہے شر کوئی نہیں رہا، تو آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ مٹھی کے پر چند لوگ ہیں خارجی، ان کا ایک منٹ میں کلا کما کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی جملہ ان کے غلام ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے، کہتے تھے مستقل کہا کرتے تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کی گواہ ہیں، کہتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے بعض کو بلاؤ، توجہ کے ساتھ، میرے صحابہ میں سے بعض کو بلاؤ۔ کہتی ہیں میں نے فوراً کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ میں نے کہا عمر فاروق، کہا نہیں ان کو نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ میں نے کہا عثمان کو بلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں، کہتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نے عثمان سے کچھ بات کر، کہتے ہیں ہم پردے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی، کیا بات ہے، اتنا کیا خاص معاملہ، اسپیشلی یاد کیا، بلایا اور ہمیں سائڈ میں، ہم جھانک رہی تھی، دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے کان میں سرگوشی کی، آہستہ آواز میں کوئی بات کی، ہم نے دیکھا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہوا، چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ کہتے ہیں اس وقت ہم پہ بات نہیں کھلی، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم جب محاصرہ کیا گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صحابہ کے جا کے سوال کیا اجازت دیں ان باغیوں کا سر کچل دیں، ان کو قتل کر دیں، کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا عثمان میرے بعد تمہیں ایک قمیض پہنائی جائے گی، خلافت کی قمیض، منافق لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان اس کو اتارنا نہیں، یہاں تک کہ جنت میں تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، اس کو اتار۔ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کر رہا ہوں جو اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے منع کیا تھا عثمان میرے شہر میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، میں اپنی جان تو گوا دوں گا، اس شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا۔ یہ سلسلہ چلا، یہ سارا یہ پورا وہ گروہ تھا، یہ پورا وہ گروپ تھا جنہوں نے آج تک ان کی ذات کے حوالے سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ میری ایک اہل تشیع میں سے میں کھل کے لفظ بول دیتا ہوں، ایک صاحب کے ساتھ ریلیشن بنا، تھوڑی دوستی والا معاملہ بنا، غرض غائب یہ تھی کہ شاید کو سمجھا پاؤں، کو ہدایت کی طرف لانا۔ میں نے اسے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا عقد ہوا، نکاح ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا، اور یہ پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں، انبیاء کی تاریخ اور ہسٹری میں مفسرین محدثین کا کہنا ہے واحد ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ 2 بیٹیوں کا، نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں آئی ہو، واحد شخصیت جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ پوری ہسٹری میں 1,24,000 انبیاء کی ہسٹری میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ ایک نبی کی 2 بیٹیاں عقد میں آئی ہو، یہ واحد شخصیت ہے۔ میں نے کہا
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں دیں، آپ کے نکاح میں دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی وفات پہ ان کو لقب ملا ذوالنورین کا۔ 2 نور ان کے حق میں آئے ہیں، ایک رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ عتبہ عتیبہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی نکاح ہوئے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ آیات مبارکہ اتری، اس کی بیوی نے ابو لہب نے، دونوں نے کہا فٹافٹ اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دو طلاق دو، ہم نہیں رکھنی۔ دونوں نے طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رقیہ کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا غزوہ بدر کے موقع پہ۔ اچھا اب یہ بھی ایک بڑی پیاری بات، اللہ اکبر، یہ واحد ایسی شخصیت ہے، یہ واحد ایسی ہستی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کا حکم دیا، حضرت رقیہ بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، امت کی شہزادی، وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مارکہ ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے شامل ہونے کی اجازت دی جائے، میں نے بھی جہاد کرنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان، تم گھر پہ رہ کے میری بیٹی کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، جو درجہ، جو حق غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جو کچھ ملے گا دنیا و آخرت میں، عثمان تمہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بالکل اسی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی تک حضرت رقیہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد ایسی شخصیت ہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں باقاعدہ ان کو حصہ دیا تھا۔ عثمان ہمارے ساتھ تھے، عثمان کا ہمارے ساتھ شراکت تھی، اور میں اسی طرح اللہ کے آپ کو امید ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ اہل بدر کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے، عثمان ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو بظاہر شامل نہیں ہو سکے تھے لیکن میرے حکم کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ بالکل یہی معاملہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جنت کی بشارت ہے ملی، عشرہ مبشرہ ہیں ان کو جنت کی بشارت ملی، مختلف مواقع ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو جنت کی بشارتیں ملی۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں، یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے 1400 صحابہ کو بیک وقت جنت کی بشارت ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر صحابی کو اپنے اپنے عمل کی بنیاد پہ، کسی صحابی نے کوئی نیک عمل کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کے اس کو جنت کی بشارت دی۔ کسی میں کوئی خاص معاملہ دیکھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کے اس کو جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے اللہ نے ایک ہی موقع پہ 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ وجہ کون تھے؟ بولے سارے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی وجہ سے 1400 صحابہ کو بیک وقت جنت کی بشارت دی گئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ سب کے سب پر راضی ہو گیا جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور عثمان شہید نہیں تھے ہوئے، صرف ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، علم نہیں تھا، اطلاع نہیں۔ ان کے لیے بھی واضح وضاحت ہے، جو کہتے ہیں ساروں کو علم ہوتا ہے، پیغمبروں کو علم ہوتا ہے، ولیوں کو، صدیقین کو علم ہوتا ہے، ان سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ آگے کرتا ہوں اور میں اپنے دائیں ہاتھ سے عثمان کے حصے کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ہم سارے کے سارے عثمان کے خون کا بدلہ۔ عثمان شہید ہی نہیں ہوئے، عثمان کو گزند کوئی نہیں پہنچا، نقصان کوئی نہیں پہنچا، افواہ پھیلی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے 1400 صحابہ کے متعلق اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ ان 1400 کے 1400 کے اوپر راضی ہو گیا، یہ سب اللہ کے اوپر راضی ہو گئے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں میں نے کہا جن کی اتنی فضیلت، جن کے حق میں ذوالنورین کا لفظ بولا گیا، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، ام کلثوم کی وفات کے اوپر واضح الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا، تو جا کے تسلی کہا عثمان صبر رکھو اللہ کا۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اس بات کا نہیں کہ اہلیہ وفات پا، یہ غم تو ہے ہی، یہ تو دکھ ہے ہی، اصل دکھ یہ ہے نبی کے گھرانے سے رشتہ ٹوٹا ہے۔
اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ تعلق، پہلے خاندان جڑا تھا، پہلے رشتہ جڑا، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی میرے اگل میں وہ تعلق ختم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، عثمان اللہ کی قسم اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں تیرے عقد میں بیاہ دیتا، کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ اور جس کے متعلق پیغمبر کی خواہش ہو، پیغمبر 2 بیٹیاں بیانے کے بعد تیسری بیٹی عقد میں دینے کی خواہش رکھتے ہو، ان کے متعلق بکواس۔ میں نے پوچھا ان کے متعلق بات چیت کیوں کرتے ہو؟ ان کے متعلق اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے آگے سے جواب میں کہنے لگا کون سی 2 بیٹیاں؟ ہمیں تو آج تک تعلیم یہ دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ، اس کے علاوہ تو بیٹی ہی نہیں تھی۔ یہ تو تم لوگ جھوٹ بکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بھی تھی، آپ کی تو بیٹی ہے۔ میں اتنا حیران پریشان ہوں کہ اس کا مطلب ان کو فیڈ یہ دی جا رہی ہے، ان کو سکھلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور تھی نہیں۔ یہ سارا پراپوگنڈا وہی عبداللہ بن سبا کا چلایا ہوا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ذوالنورین کا لقب ملا واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب لوط علیہ السلام کے حوالے سے وضاحت ملتی ہے اور بعض جگہ پہ پیغمبر کا نام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کے دور میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ پہلی بار کسی پیغمبر نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد امتیوں میں پہلا نمبر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے ہجرت حبشہ کی، ان کو امیر مقرر کیا۔ یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو 2 دفعہ ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا ہجرت حبشہ کے موقع پہ، اپنی اہلیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابی، اور پھر ہجرت مدینہ جب کی تب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہجرت کرنے پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان، 2 مرتبہ ہجرت کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک باغ میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں ایک باغ میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، استفسار کیا کہ آیا اطلاع دی جائے دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور آنے کی اجازت دو، اور جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے آپ کو جنت کی بشارت دی، السلام علیکم کہا، اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ کا شکر، اللہ نے اس فضیلت سے نوازا، اور اندر داخل ہو کے میں نے دروازہ پھر بند کر دیا۔ کہتے ہیں دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، استفسار کیا کہ آیا آنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اور جنت کی بشارت دو جو آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو جناب عمر فاروق، یہ ترتیب اللہ رب العالمین نے قائم کی تھی، اللہ رب العالمین بنانے ہیں۔ کہتے ہیں دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اندر داخل ہوئے، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے استفسار کیا دروازہ کھولنا ہے یا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، جنت کی بشارت دو، اور ساتھ بتلاؤ کہ تمہارے اوپر ایک بڑی عظیم مصیبت۔ حدیث کے الفاظ ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، مجھے اللہ کے پیغمبر نے کہا ساتھ ایک عظیم مصیبت کی پیشگوئی کرو، اس کو گواہ بنو، اس کو بتلاؤ، تمہارے پاس ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی بشارت۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو ایک بہت بڑا غم پہنچنے والا ہے، مصیبت پہنچنے۔ کہتے ہیں فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، کہا اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والے، انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد نہ کوئی آیا نہ میں نے دروازہ کھولا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت۔ جیش اسرا غزوہ تبوک کے موقع پہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مختلف روایات میں مختلف تذکرہ، پہلی دفعہ سونٹ، دوسری دفعہ سونٹ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نقل کرتے ہیں ہم نے گنے 960 اونٹ یا 940 اونٹ اور 60 گھوڑے،
पूरी 1000 की तादाद, 940 ऊंट और 60 घोड़े पै दर पै आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐलान करते जाते, और चाहिए माल, और चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ऐलान करते जाते, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट मेरी तरफ से, 100 ऊंट मेरी तरफ से, 100 ऊंट मेरी। कहते हैं 1000 ऊंट और घोड़ा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में वक़्फ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दिया, तोहफतन दिया, वो जंग के लिए दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पे कहा था, उस्मान आज के बाद अगर आप कोई अमल ना करें आपके लिए काफी है, जो अमल आज आपने कर दिया। एक हदीस के अल्फाज दिए, एक हदीस के अल्फाज दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मग़फ़िरत कर दी, इसके लिए जन्नत लिख दी है। उस्मान का कोई अमल अब इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये अल्लाह के यहाँ मकबूल हो चुका है। कहते हैं ये सब कुछ वक़्फ करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, ये अपनी पोटली में, जेब में या झोली में 1000 दिनार भर के लाए सोने का। कहते अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में इन्होंने उलट दिया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन सुर्रा रज़ियल्लाहु ताला वो बयान करते हैं, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों के साथ खेलते, उनको अपने हाथों में उछालते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कहा, मा ज़रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, उस्मान जो अमल तुमने आज कर दिया इसके बाद तुम कोई अमल करो या ना करो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए निजात है। उस्मान तुम आज के बाद जो चाहे मर्जी करते रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और जन्नत लिख दी है। ये जन्नत की बिशारत जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से मुबारक है, जिसमें अशरा मुबशरा का तज़किरा मिल, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4थे नंबर पे है, अब 3रे नंबर पे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, इनका तज़किरा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान का नाम जन्नतियों में लिख दिया, अशरा मुबशरा में इनका नाम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चढ़ने के बाद ओहद पहाड़ लरज़ना शुरू हुआ। जनाब अनस इस हदीस को रावी है, इसकी रिवायत करते हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को अपनी एड़ी से मारा और मार के कहा, पहाड़ रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, पैगंबर है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद जमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान रिसालत से आपको जन्नत की बिशारत दी, शहादत की बिशारत दी। सहाबा कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। अबू साहला इसके रावी हैं, कहते हैं एक शख्स गुजरा, उसने चादर लपेटी हुई थी, अंधेरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों के दौर का तज़किरा कर रहे थे, फितने आने वाले हैं, फितने वो टूट पड़ेंगे मुसलमानों। कहते हैं ये पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों याद रखना जिस वक्त फितनों का दौर होगा ये शख्स हक पे होगा और इसके जो अमीन होंगे, अमीन हक पे होगा और इसके साथ जो इसके साथी होंगे वो हक पे होंगे। साहबी कहते मैं लपका, मैंने कहा पता नहीं बात होता पता चले या ना चले, फिर शुभ रहे, मैं लपका और मैंने जाकर उनको दबोच लिया और मैं उनको ऐसे ही दबोचे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु हदीस के अल्फाज, मैं दबोचे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया और उनके चेहरे मुबारक से मैंने चादर को उठाया और कहा, अल्लाह के पैगंबर ये हक में होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिस वक्त फितने अरूज में होंगे उस वक्त ये बंदा हक में होगा। कहते हैं हमने आगे होकर देखा तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक पे होने की, उनके ईमान पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसा औकात उनको ये बिशारत दी गई, उस्मान तुम्हारे साथ जुल्म होगा लेकिन तुमने कायम दायम रहना। उस्मान मुनाफिक तुमसे खिलाफत को छीनने की कोशिश करेंगे, तुमने कायम। बेशुमार ऐसे मामलात मिलते हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते। हज़रात मोहतरम समझने और सीखने की बात ये है, पहली बात वक्त चूंकि मुकम्मल हो रहा है, जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला उनकी फजीलत के हवाले से ये बात समझ लें। उम्मत में तीसरे नंबर पे वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनके अक़द में एक नबी की 2 बेटियां आई, बीवियां इनकी बनी। वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनको सबसे पहले अपनी अहलिया के साथ हिजरत करने का एजाज हासिल है। बेशतर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से इनको शहादत का और इनको जन्नत की बिशारत दी गई, खुशखबरी सुनाई गई। इनकी जात हमारे लिए उसवा हसना, वो साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसवा हसना करार दिया वो लोग जिन्होंने सबकत की ईमान लेके मुहाजिरीन में से थे, अंसार से, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, वो लोग जो उनकी पैरवी करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और तरीका सिखलाया, लोगों अगर हक पे कायम दायम रहना है
تو ویسا بننا جیسی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ عنہ، ان کی پیروی کرنا، جیسے میرے خلفائے ویسا بننے کی کوشش کرنا ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ ان کی حیات طیبہ اپنی جان نچھاور کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، قرآن ان کی شہادت کا گواہ بنا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بعض روایات میں تذکرہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے گواہ بنایا تھا کہ عثمان جب آپ کا خون ہوگا تو قرآن اس کا گواہ بنے گا۔ روایت یہ تذکرہ کیا جاتا ہے، میں نے اس کی سند نہیں دیکھی، لیکن جو قرآن کریم آج بھی پڑھا ہوا ملتا ہے ان کے خون کے جس کے اوپر قطرات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ترکی میں، بعض کہتے ہیں حرم میں پڑھا ہوا، وہ خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہی جملہ جس کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشین گوئی کی تھی، وہاں پہ ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا تو ہاتھ کے خون کے قطرے وہاں پہ گرے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کافی ان کا بدلہ لینے کے لیے، اور اللہ ان کا بدلہ آج تک وہ گروپ اپنے چہرے پیٹ رہے ہیں، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے رہے ہیں، اور اللہ انشاءاللہ کافی ہوں گے، اللہ بدلہ لیتے رہیں گے۔ مظلوم ترین شہادت روایات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، پوری امت میں ان جیسا مظلوم کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ پانی کی بندش ان پہ کی گئی، جو کس سے سنائے کہیں اور جاتے ہیں، حقیقت ان کی ہے، کنواں وقف انہوں نے کیا، اور 40 دن تک پانی ان کا روایات میں تذکرہ ملتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی اپنے گھر سے کہ مجھے پانی چاہیے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود پانی کا مشکیزہ لے کے گئے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا مشکیزہ لے کے گئی، دونوں کے مشکیزوں کو توڑا گیا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا ان کو پانی پلانے کے حوالے سے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات اور پھر بات ختم، اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، نہیں جن کے آپس میں جھگڑا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، جب یہ آیت مبارکہ اتری اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دلوں کی رنجشیں دور کر کے ان کو آمنے سامنے جنت میں بٹھائیں گے، اور جنتی ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھا دیکھیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، بھائیوں کی طرح یہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آیت اتری ہے نا کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں طلحہ، زبیر، عثمان اور میں، یہ 4 نام لیے، طلحہ، زبیر، عثمان اور میں یہ سمجھتا ہوں جب جنتی بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے تو ہم چاروں بھی وہیں بیٹھے ہوں گے۔ یہ واحد صحابی جن کے حوالے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کی حفاظت کے لیے معمور کیا تھا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑے تھے، بلوائی پیچھے سے آیا، انہوں نے حملہ کیا، شہید کر کے چلے گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دینے کے لیے بھاگے اپنے باپ کی طرف، تو انہوں نے سینے میں بعض روایات میں مکہ مارا، بعض روایات میں تھپڑ مار کے کہا کہ تمہارا کیا فائدہ، اگر تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو شہید کر دیا گیا تو تم واپس مجھے کیا خبر دینے کے لیے آئے۔ اتنی محبت ان کے ساتھ کرنے والے، اتنا پیار اور انسیت رکھنے والے، یہ سراسر سبائی گروپ ہے، سراسر وہی اسی دور سے چلتا ہوا آتا ہوا منافقین کا گروپ ہے جو ان صحابہ کے آپس میں اختلافات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے متعلق بکواسات کرتے ہیں، ان کے متعلق ان کے درجہ کو کم کرنے کی۔ اللہ نے جن کا درجہ بلند کر دیا وہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ ہم سارے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والے، ہم ان کی عظمت کے قائل، ہم ان کی شہادت کے قائل، ہم ان کی مظلومیت کے قائل، اور ہم اللہ رب العالمین سے سب کے سب انشاءاللہ یہ التجا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ اللہ کل قیامت کے دن جب انہیں اٹھائے تو ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ جب ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے ہمیں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان اور فضیلت کے حوالے سے چند ایک باتیں پیش کی گئی۔ پہلے نمبر پہ یہ بات بتلائی گئی کہ یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہے کہ سارے صحابہ درجے میں برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کو بلند درجہ عطا کیا، ان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ، اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، امت کا سب کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے یہ پوری امت پہ تیسرے نمبر پہ آنے والے صحابی ہیں۔
اللہ रब्बुल आलमीन ने इनको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ इनके अक़द में होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा मरतबा जन्नत की बशारत सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से हक़ पे हदायत पे रहने की गवाही सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से शहादत की गवाही मिलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अंबिया के बाद पहला शख्स होना जिसने अपनी अहलिया के साथ हिजरत की, इसकी बिशारत सुन, और बेशतर बिशारत और फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से इनका मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में तज़किरा मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी रुकैया का निकाह इनके साथ किया, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इनके घर में दाखिल हुए तो हजरत रुकैया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर धो रही थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारूफ था उस दौर में 2 बातें इनके हवाले से बड़ी मशहूर और मारूफ हुई थी। एक पहली बात, उस दौर में अरब की खवातीन अपने बच्चों को जब लोरी देती थी तो कहा करती थी, जिस तरह अरब उस्मान से मोहब्बत करते हैं मैं इस तरह तुमसे मोहब्बत करती हूँ। माँ अपने बेटे से अगर मोहब्बत की गवाही देनी होती थी तो कहा करती थी, जिस तरह अरब उस्मान से मोहब्बत करते हैं मैं माँ तुमसे इस तरह मोहब्बत कर। दूसरी गवाही जब जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हज़रत रुकैया से हुआ, ये दोनों इंतहाई खूबसूरत थे। लोग कहा करते थे अगर दुनिया में किसी ने खूबसूरत तरीन जोड़ा देखना है तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका जोड़ा देखे ये सबसे खूबसूरत तरीन माने जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत रुकैया को इनका सर धोते हुए। अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत, इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला था तो उसके नाम पे तो अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत रखी गई थी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा था, उस्मान का ख्याल रखना, अबू अब्दुल्ला का ख्याल रखना, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा इखलाक जिसका मुझ जैसा वो उस्मान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस मुबारक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं उस्मान से इसलिए हया करता हूं क्योंकि आसमान के फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं। इनकी इतनी इज्जत और इतना मुकाम और इतना शर्फ, कोशिश ये करें उनकी सीरत का मुतालिया करें, उनकी सीरत को अपनाएं। क्यों? हमें हुक्म है साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, खुलफाए राशिदीन, उनके नक्श पे चलने का, उन जैसा बनने का, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी अजमत और इज्जत के कायल रहें, फाइल रहें, उन जैसा बनने की कोशिश करें और तज़किरा किया करें। अपने बीवी बच्चों को ये बातें सिखलाएं, अपनी नस्ल में इन बातों को लाजिमन कन्वर्ट करें ताकि वो किसी सबाई ग्रुप का शिकार ना बने, वो किसी ऐसे फितने का शिकार ना बने, किसी ऐसे की बात से मुतासर ना हो जो इनकी शान को कम करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफात को हवा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सबको हदायत की जिंदगी अता फरमाए।